کہ محرم میں بجائے آپ فضائل اہل بیت بیان کرنے کے آپ فضائل یزید بیان کر رہے ہوتے ہیں، اور جن کو تھوڑی بہت شرم حیا ہوتی ہے فضائل یزید کی بجائے وہ ماتم کو کنڈیم کرنا شروع کر دیتا ہے، شیعہ کے خلاف ویڈیوز بنانا شروع کر دیتا ہے۔ ان کو چھوڑے یار، وہ اپنے اعمال کو خود بھگتیں گے۔ آپ چلے کنڈیم کرنا ہے تو ان سے علمی اختلاف ریکارڈ کریں، باقی آپ جمعے جو ہیں وہ 4 کے 4 جمعے محرم کے آپ یزید کو اوپر کرنے کے لیے حسین کو نیچا کرنے کے لیے کیوں ریکارڈ کروا رہے ہیں؟ آپ فضائل اہل بیت بیان کریں نا، یہ حدیثیں بیان کریں۔ اور پھر کہتے ہیں جی قیام الدین یہ چیزیں پوچھی نہیں جائیں گی، اور جو آپ نے تماشا مچایا وہ پوچھا جائے گا۔ آپ نے ڈاکٹر ذاکر نائک کو تو یہ نہیں کہا کہ 2009 میں اس نے یزید کو رضی اللہ عنہ کہا ہے تو قیام الدین اس سے پوچھا نہیں جائے گا۔ کسی اہل حدیث عالم نے ڈاکٹر ذاکر نائک کو کنڈیم نہیں کیا، کیونکہ ان کے اپنے فرقے کا تھا نا۔ بے شک وہ اپنے آپ کو نہیں کہتا، لیکن وہ اہل حدیث سے کہیں اختلاف بھی نہیں کرتا، اس لیے پیچھے اہل حدیث ہیں۔ جس طرح دیوبند کھڑے ہیں پیچھے طارق جمیل صاحب کے، کیونکہ طارق جمیل صاحب نے دیوبند کے کسی مین مسئلے کے ساتھ اختلاف نہیں کیا، الٹا انہوں نے کہہ دیا میری تو بنیان جو ہے وہ دیوبندیت ہے، ٹھیک ہے، یقین دلانے کے لیے کلیریفیکیشن بھی دے دی ہیں۔ اپنے فرقوں سے کوئی یعنی اس طرح اعلان برات نہیں کر سکتا، کل کو مشکل وقت آئے تو وہ پیچھے کھڑے ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کو تو کسی نے نہیں کہا جی آپ سے پوچھا جائے گا قیام الدین۔ اچھا، جب ڈاکٹر ذاکر نائک نے ایک جھوٹا عقیدہ امت کو دیا اور میں اس کے دفاع میں سامنے آیا تو یہ سارے کہتے ہیں یہ باتیں کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ آپ ہمارے سروں پہ جوتیاں ماریں اور ہمیں رونے پہ بندی لگائیں تو یہ بڑا ظلم ہے۔ ہمیں ضرورت اس لیے کہ ہمیں قیام الدین پوچھا جائے گا، اور نبی علیہ السلام دنیا میں بتا کے گئے کہ تمہیں پوچھا جائے گا قیامت والے دن۔ صحیح مسلم میں اوپر تلے 4 احادیث ہیں غدیر خم کی، جو ہم نے اپنے منہج کے اوپر بھی لکھ کے لگائی ہوئی ہیں، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 6225 سے 6228 تک صحیح مسلم میں۔ زید ابن ارقم کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے اپنی وفات سے تقریباً 2.5 سے 3 مہینے پہلے مکے سے مدینے آتے ہوئے اپنے آخری حج کے بعد خم نامی گاؤں میں پڑاؤ کیا پانی کے لیے۔ وہاں پہ اونٹ کے پالان کا ممبر آپ کے لیے تیار کیا گیا۔ آپ علیہ السلام اس ممبر پہ چڑھے اور فرمایا اے لوگو آگاہ ہو جو میں بھی ایک انسان ہوں، قریب ہے کہ اللہ کا قاصد یعنی موت کا فرشتہ میرے پاس آئے اور میں اس کی دعوت قبول کر لوں۔ میں اپنے بعد تم میں 2 بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے، اس کتاب کو پکڑو، اپنا تعلق اس کے ساتھ مضبوط کرو۔ اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے، جو اسے پکڑے گا وہ ہدایت پہ ہوگا، جو چھوڑ دے گا وہ گمراہ ہو جائے گا۔ اور دوسری بھاری چیز میرے اہل بیت ہیں، میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں، میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں، میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں۔ 3 دفعہ فرمایا کہ میرے بعد ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ تو جن لوگوں نے حسن سلوک نہیں کیا اور جو لوگ ان کا دفاع کر رہے ہیں ان سے قیام الدین نہیں پوچھا جائے گا، تو یہ معاملہ ہے۔ اور پھر مسند احمد کے اندر جو حدیث موجود ہے غدیر خم کی، اسی حدیث کے آگے آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے اسی موقع پہ سیدنا علی کا ہاتھ پکڑ کے صحابہ میں بلند کیا۔ سنن نسائی الکبریٰ کے اندر بھی ہے، جامع ترمذی میں بھی، من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، جس کا مولا میں اس کا مولا علی۔ اور مولا سے مراد آقا، مولا سے مراد دلی محبوب، مشکل کشا نہیں۔ تو کہتے ہیں پوچھا نہیں جائے گا۔ بھئی آپ کی ایمان کا فیصلہ تو صحیح مسلم 240 میں نے بیان کر دی، علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق۔ اور دوسری طرف فضائل صحابہ احمد بن حنبل کی کتاب میں 2 روایتیں ہیں کہ سیدنا علی کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے ریفرنس سے ظاہر بنتا ہے، وہ حدیث موقوف بنتی ہے کہ میری وجہ سے 2 فرقے گمراہ ہوں گے، ایک میری محبت میں غلوف کر کے، ایک میری دشمنی میں، اور میری وجہ سے 2 فرقے دوزخ میں جائیں گے، ایک میری محبت میں غلوف کر کے اور ایک میری دشمنی میں۔ محبت میں غلوف کر کے جو جائیں گے دوزخ میں، محبت میں غلوف کر کے جو گمراہ ہوں گے ان کا تو ہمیں بتا دیا گیا، جو دشمنی میں جائیں گے ان کا ہمیں بتایا نہیں گیا، کیونکہ جنہوں نے ہمیں بتانا تھا نا وہ خود اس دشمنی میں پڑے ہوئے تھے، انہوں نے کب ذکر کرنا تھا؟